أنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ جو مطالعہ ہے سیرت النبی کورس ہے، اس میں آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور تھوڑا سا لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہ رہی تھی کہ ہم تھوڑا سا صرف درود شریف کے اوپر ہم دیکھ لیں، کیونکہ ہم اپنے پیارے نبی کا نام بار بار لیں گے اور اس کے لیے چند احادیث ہیں، آپ لوگوں نے سنی بھی ہوں گی، لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے ایمان کو تھوڑا سا تازہ ایک فریش اپ کر لیں اس کو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو۔ اور پھر دیکھیں ہمیں اللہ کے نبی کی حدیث ملتی ہے نا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 دفعہ رحمت نازل ہوتی ہے، 10 دروازے کھلتے ہیں، بالکل، اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اتنی جلدی یہ ایڈیشن سبٹریکشن ہوتی ہے کہ فرشتے بھی جو ہے نا وہ رش کر رہے ہوتے ہیں، اتنی جلدی ایک دفعہ درود شریف کہنے پر، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ترمذی کی روایت ہے کہ حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہو لیکن اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا، کہ وہ بخیل ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، ٹھیک ہے؟ المرء مع من احب، ٹھیک ہے؟ جو اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کریں گے، وہی اللہ کے نبی سے، جو ہم جن سے دنیا میں محبت کریں گے روز قیامت ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت جبرائیل امین کی آپ کو روایت وہ آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی سب نے، کہ ایک دفعہ جب اللہ کے نبی جو ہیں وہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے پہلا قدم رکھا اور آپ نے کہا آمین، دوسرا قدم رکھا تو کہا آمین، تیسرا قدم رکھا تو کہا آمین۔ جب اللہ کے نبی خطبے سے فارغ ہو گئے تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آج ہم نے ایک ایسا عمل دیکھا ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، تو آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، وہ کیا وجہ تھی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کے مہینے کو پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکی۔ حدیث کا مفہوم ہے، کیونکہ ہم تھوڑی سی الفاظ کی رد و بدل بھی کر سکتے ہیں، اس لیے میں جہاں بھی حدیث کوٹ کروں گی اس کو میں مفہوم ہی کہوں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم ایگزیکٹ ورڈز ہم کوٹ بھی نہیں کر سکتے، یاد ہی نہیں رہتے۔ اچھا، دوسرا جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ آمین۔ اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا یا کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے وہ جنتیں کما سکا، ٹھیک ہے؟ کتنی پیاری حدیث ہے۔ تو اس لیے آج ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں جہاں اللہ کے نبی کا نام آئے گا بہت عقیدت بہت پیار کے ساتھ ہمیشہ اس کو اپنی روٹین میں بنائیں، بچوں کو بھی بتائیں، ٹھیک ہے؟ ہم چونکہ مدرس ہیں تو یہ ساری حدیث آپ جا کے اپنے بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم لوگ بہت آسان، مطلب اس چیز کا بہت اہتمام ہوتا تھا لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ حد تک ہم اس کو اگنور بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کوشش کریں کہ اس کی اتنی فضیلت ہے تو درود شریف کا ورد جو ہے وہ ضرور رکھیں اور سمجھ کے۔ اب ٹائم نہیں ہے ورنہ اس پہ تو لیکچرز ریکوائرڈ ہیں درود شریف کی، اگر ہم اس کے مفہوم کو سمجھنا شروع کر دیں۔ اچھا، پھر آتے ہیں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، ٹھیک ہے؟
اور در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے. انشاءاللہ آج ہم اس آیت کی روشنی میں ہم جو ہے وہ دیکھیں گے سیرت کو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر یہ جو کورس ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں تعارفی کلمات جو ہیں. سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو خوش آمدید, اور دوسرا یہ کہ اس کورس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اس کے اوپر ایک اجمالی نظر ڈالیں گے, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت نبی سے پہلے کے جو واقعات تھے, اعلان نبوت کے بعد کے جو واقعات تھے, ہم ان کو سمجھیں گے دعوت حق کے پس منظر میں, ٹھیک ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے اس کورس کے اندر کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں اصلاح کا راستہ بنانے کے لیے, نکالنے کے لیے کس طریقے سے جو ہے وہ ایک معلمانہ طریقے دعوت اختیار کیا, ٹھیک ہے. آپ کی دعوت میں ہمیں کہیں پر بھی تشدد نظر نہیں آتا, کہیں پر بھی ہمیں سختی نظر نہیں آتی, کہیں پر بھی ہمیں فساد نہیں ملتا, خیر خواہی اور اصلاح جو ہے وہ ہر جگہ ہمیں نظر آتی ہے, ٹھیک ہے. پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقے دعوت و انقلاب تھا اس کے نتیجے میں ایک انسان جو تھا وہ اجتماعی طور پر کیسے بدل گیا, اندر سے بھی اور باہر سے بھی. ہم انشاءاللہ اس معاشرے کی بھی ایک جھلک دیکھیں گے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے, ٹھیک ہے, وہ کیا طریقے دعوت تھی, ٹھیک ہے, جس کے وہ کیا معلمانہ انداز تھا کہ ایک انسان جو تھا وہ پوری طرح سے اندر اور باہر سے بدل گیا, ٹھیک ہے. آپ دیکھیے جو صبغت اللہ کا جو رنگ تھا وہ مسجد سے لے کے بازار تک, مدرسے سے لے کے عدالت تک, گھر سے لے کر میدان جہاد تک ہر جگہ چھا گیا. لوگوں کی آپ کہہ لیں ان کے ذہن بدلے, ان کے خیالات بدلے, ان کی سوچوں کے زاویے بدلے, ان کے حلال اور حرام کے پیمانے بدلے, ان کے خیر اور شر کے جو پیمانے تھے وہ بدلے, ان کی اخلاقی اقدار بدل گئیں, ان کے خیالات بدل گئے, ان کے رسم و رواج بدل گئے, ان کی ہر چیز میں ایک انقلاب آ گیا, ان کے جنگ اور صلح کے جو طریقے کار تھے وہ بدل گئے, ان کی روایات بدل گئیں, ان کی معاشرت اور معیشت بدل گئی, ان کا ایک پورا تمدنی نظام جو تھا اس میں انقلاب آیا, ٹھیک ہے. تو وہ کیا دعوت تھی. آج ہم سیرت کو پڑھتے ہیں لیکن ہم وہ انقلاب کیوں نہیں لے کر آتے, ہمارے اندر وہ چینج کیوں نہیں آتی ہے, ٹھیک ہے. تو آج ہم انشاءاللہ اس کو بھی تھوڑا سا ہم سیرت میں تھرو آؤٹ اس کو دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہمارے لیے کیسے بہترین نمونہ ہے, اس کو انشاءاللہ ہم اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے. اور پھر اس کورس کے جو عمومی مقاصد ہیں وہ کیا ہیں کہ اس کورس کے اینڈ پر انشاءاللہ جو شرکاء ہیں اس قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام جو ہے اس کے اہم خد و خال کو بیان کر سکیں, اور وہ سیرت النبی سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو سیرت کے سانچے میں ڈھال سکیں, انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی, ٹھیک ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح سے ریلیٹ کریں گے سیرت کے ساتھ, ہم اپنی زندگیوں کے مسائل کو کس طریقے سے حل کریں گے سیرت کو سامنے رکھ کر. ہم اپنے جو ہماری سوچ ہے, ہمارے جو معاملات ہیں, ہم ان کو چاہے وہ انفرادی سطح کے ہیں چاہے وہ اجتماعی سطح کے ہیں, ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کے لیے ایک ایسا لائحہ عمل تیار کریں کہ ہم اس کے مطابق اپنی چیزوں کو لے کر چلیں, ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کا جو مشن تھا, ٹھیک ہے, اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کا جو جس کو وہ لے کر چلے ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ ہم سیرت کو اس انداز میں پڑھیں کہ میرے اور آپ کے اندر وہ شوق اور وہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم نے اس جدوجہد کو جو ہے وہ آگے لے کر چلنا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے مشن کو پایا تکمیل تک ہم نے جو ہے وہ آگے پہنچانا ہے. اور آگے جو ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کورس کے جو عنوانات ہیں, ہم انشاءاللہ جو بک کنسلٹ کریں گے وہ ہے نعیم صدیقی کی جو بک ہے محسن انسانیت, دس ون, ٹھیک ہے. یہ کتاب ہے, یہ کتاب جو ہے یہ اویلیبل ہے میم مائدہ کے پاس, اور آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گی اس کو ضرور لیں. بہت پیاری کتاب ہے, بہت ہی پیاری کتاب ہے. نعیم صدیقی صاحب کی بہت اچھی کاوش ہے, اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ میں اس کے متعلق اس میں ایک بہت پیارا واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ نا بیسیکلی اس کتاب کے اندر نا انہوں نے ایک تو جو واقعات کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے لگے گا کہ آپ لوگ فزیکلی موجود ہیں ادھر. اچھا, پھر اس کتاب میں انہوں نے جو نوجوان نسل ہے, خاص طور پر جو نوجوان ہیں,
ان کے لیے اس میں بہت زیادہ اٹریکشن. مطلب وہ واقعہ ایک بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک والد اور ایک ان کا بیٹا آیا, اور وہ غالباً جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں سے, ٹھیک ہے. تو وہ جب والد آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نا آپ سے ان سے ملنا چاہتے ہیں, خیر ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کس مقصد کے لیے آئے. انہوں نے کہا ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے. انہوں نے کہا اچھا. جب مقصد بیان کیا, انہوں نے کہا کہ بیسیکلی یہ میرا بیٹا ہے جس کو میں ساتھ لے کر آیا ہوں. تو میرا جو بیٹا ہے ایک دن وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ ابا جان میں نا کل عیسائیت قبول کر لوں گا, میں عیسائی بن جاؤں گا صبح, کیونکہ میں جو مسیحی مبلغین ہیں انہوں نے مجھے زج کر دی ہے, مطلب قائل کر دی ہے انہوں نے. میں بہت زیادہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ وہ جیسے ہوتا ہے نا آپ کو کنونس کرتے ہیں, اور یہ اس طریقے سے وہ قائل ہو گیا. اور اس نے کہا کہ میں صبح عیسائیت اختیار کر لوں گا. باپ بے بسی کے عالم میں تھا, اور اس نے کہا کہ وہ کیا کر سکتا تھا. اس نے کہا کہ اس نے نا یہ محسن انسانیت کی بک لی اور اپنے بیٹے کو دی, اور کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے جو تم کرنا چاہتے ہو تم کر لو, لیکن صرف ایک کام کرنا کہ اس بک کو پہلے پڑھ لینا, سیرت کو پڑھ لینا. سیرت کو پڑھنے کے بعد محسن اس کے بارے میں جو تم ڈیسائیڈ کرو تم کر لینا. اچھی خاصی بک ہے, لیکن بچے نے کہتے ہیں کہ راتوں رات اس نے پڑھی, اس نے پڑھ لی, اور صبح اٹھ کر جب وہ اپنے والد کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں عیسائیت قبول نہیں کروں گا, میں مسلمان رہوں گا, میں نبی کا امتی رہوں گا. ٹھیک ہے. مطلب اتنا اس کے اندر نا وہ کہتے ہیں کہ ان کے نوجوانوں کے اندر ایک شوق ہے مطالعے کا, وہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ اس میں جو نان مسلمس ہیں ان کے اعتراض جو ہیں ان کا بہت بخوبی انہوں نے جواب دیا. میں آپ کو پتہ ہے جو نان مسلمس اللہ کے نبی کے اوپر کہ اتنی شادیاں کر لیں, یہ نظر نہیں آتا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 25 سال رہے, ٹھیک ہے, لیکن باقیوں پہ آبجیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کو, اچھا پھر جہاد اور قتال کے اوپر نعوذ باللہ ہمارے نبی کو جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں انہوں نے ان اعتراضات کا بہت اچھا تسلی بخش جواب بھی ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اس کو بھی ہم دیکھیں گے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی ہمارے لیے کیسے بہترین نمونہ ہے. اچھا, اب اس کے جو چند اہم پہلو ہیں ہم اس کے اوپر اب نظر ڈالتے ہیں. پہلی چیز تو میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی کہ ہم ابھی سیرہ کی بات کر رہے ہیں, جس کو آنسر آتا ہے جسٹ ریز یور ہینڈ. ٹھیک ہے, سیرہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ہاں جی صدرہ. راستہ, ہاں بالکل ٹھیک ہے, راستہ. اور طور طریقہ, بالکل ٹھیک, شاباش. اور کوئی؟ سیرہ, سب سے پہلے تو ہمیں سیرہ کا مطلب آنا چاہیے نا کہ سیرہ کے لغوی معنی کیا ہیں. ٹھیک ہے, سیرہ کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے یہی طور طریقہ, چال چلن, رہن سہن, اخلاق و عادات, معاملات. آپ کہہ لیں کہ ایک شخص کا لائف سٹائل, یس, ایک شخص کا لائف سٹائل. اور جو اصطلاحی معنی ہے سیرہ کا وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی, آپ کے اخلاق اور آپ کے عادات کو بیان کرنا, ان کا مطالعہ کرنا. دس از سیرہ. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری چیز, آپ لوگ یہاں سب آئے ہیں سیرہ کی کلاس میں, تو مجھے یہ بتائیں کہ سیرہ پڑھنا کیوں ضروری؟ ابھی ہم نے ویسے کافی بات کر بھی لی ہے, لیکن پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کی زبانی سننا چاہتی ہوں, کیوں پڑھنا ضروری ہے؟ ہاں جی آپ بتائیں. اس سے پہلے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہیں, اگر ہم انہیں کو ہی نہیں پڑھیں گے تو ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ ماشاء اللہ, شاباش, بالکل صحیح جواب. اور ہاں جی حمیرہ. اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے اور دین کی سمجھ کے لیے, جیسے ہم قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھتے ہیں, لفظی ترجمے سے کچھ سمجھ آئے, اسی طرح سیرت کا بھی پڑھنا ضروری ہے, کیونکہ یہ دونوں ہمارے لیے وہ راستے ہیں جنہیں مضبوطی سے تھام کے ہم. ماشاء اللہ, شاباش, بالکل صحیح. ہاں جی عائشہ. قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رحمت ہدایت کے لیے بھیجا, ہدایت ہے, لیکن یہ ہدایت کا عملی مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, جس کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے. اور یہ بھی کہا کہ انک خلق عظیم جو ہے وہ بھی سب قرآن ہی سے ہمیں پتہ چلا کہ جو عبادات ہیں ان کو کرنا, پریکٹیکلی کرنا کیسے. ہاں بالکل بالکل صحیح, ماشاء اللہ, شاباش, دل کی بات کہہ دی آپ نے. اور کوئی ایڈ کرے گا اس میں کچھ؟ ٹھیک ہے, ماشاء اللہ آپ لوگوں کے کانسیپٹس کافی کلیئر ہیں. ٹھیک ہے, پارٹیسپیٹ کیا کریں, ضرور کیا کریں, کم سے کم فرشتے جو اس وقت موجود ہیں نا, کم سے کم وہ لکھ لیں گے. ٹھیک ہے, کہ آپ کی گواہی
ٹھیک ہے, کہ آپ بولے, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, آپ نے سنا, اس لیے پارٹیسپیٹ کیا کریں. اچھا, بالکل ٹھیک بات ہے. اگر ہم انہی پوائنٹس کو سب کو سمرائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, دیکھیں سب سے پہلی بات وہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پوری زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک ابدی ذریعہ ہے ہدایت اور بھلائی کا, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے وہ روشنی کا ایسا مینار ہے, ٹھیک ہے, جو رہتی دنیا تک تمام انسانیت کو جو ہدایت ہے, جو بھلائی کا جو نور ہے, اس سے منور کرتا رہے گا. ایسا نور ہے وہ, ایسا مینار ہے وہ روشنی کا. میرے اور آپ کے لیے اپنی ذات کو جاننا, ایک مسلمان کے لیے اپنی ذات کو جاننا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو جاننا ضروری ہے. کیونکہ اس ہستی کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں, اتنے احسانات ہیں کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. آج میں اور آپ اگر یہاں بیٹھے ہیں تو یہ بھی اس ہستی کا جو ہے وہ ہمارے اس کا احسان ہے ہمارے اوپر, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کہ میرے اور آپ کے لیے ان کو جاننا بہت ضروری ہے. اور دیکھیں کسی سے حقیقی ہم نے کہا ہم نے ان کو رول ماڈل بنانا ہے, تو کسی سے حقیقی اور پائیدار محبت کب ہوتی ہے؟ جب آپ اس کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے. کسی کو جانے بغیر ایک وقتی, ایک عارضی, ایک سوکھی, ایک روکھی محبت قائم ہو سکتی ہے, لیکن جو حقیقی اور پائیدار محبت ہوتی ہے نا, وہ تب ہوتی ہے کہ جب آپ اس کو جانتے ہیں, جب آپ اس کو پڑھتے ہیں, جب آپ اس کو دیکھتے ہیں, جب اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک چیز تو یہ ہے. اچھا, پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ کے نبی کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم آپ کی ذات کے ساتھ ایک ایسا تعلق قائم کریں جو ہماری روح اور ہمارے قلب کو سرشار کر دے, ٹھیک ہے, اور ہم آپ کی سنت پر عمل کرنے کے لیے بےتاب ہو جائیں. اللہ کرے کہ اللہ مجھے اور آپ کو وہ محبت دے. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ابھی کہا کہ المرء مع من احب, ٹھیک ہے, کہ انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روز قیامت وہ سچی اور پائیدار محبت دے کہ ہم اللہ کے نبی جو ہے وہ ہماری شفاعت کرنے والے چاہیں وہ بن جائے. اللہ سے یہ دعا ہے. اور پھر دیکھیں ایک بہت اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ یہ دین, یہ قرآن ہمیں پہنچا ہی, جیسا بھی ہم نے ڈسکس کیا پوائنٹ, کہ قرآن یہ دین ہمیں پہنچا کس کے ذریعے؟ اللہ کے نبی کے ذریعے. تو جس ذات کے ذریعے ہمیں یہ پہنچا ہے, جو سورس ہے, اس کو جانے بغیر, اس ہستی کو جانے بغیر ہم قرآن کا علم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے, اور اسی لیے کہتے ہیں کہ سیرت کا علم حاصل کرنا اتنا ہی ضروری ہے, اتنا ہی لازم ہے جتنا قرآن کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری اور لازم ہے. جس طرح سے قرآن ایک سمندر ہے, سیرت بھی اسی طریقے سے ایک سمندر ہے. جس طرح قرآن جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ رہتی دنیا تک ایک معجزہ ہے اور رہتی دنیا تک اس میں رہنمائی ہے, بالکل اسی طریقے سے سیرت جو ہے اس میں بھی رہتی دنیا تک میرے اور آپ کے لیے رہنمائی ہے. اس میں حکمت کے اتنے پیارے موتی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں میرے اور آپ کو ایسی مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا ہیرے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے جیمز ہیں, ٹھیک ہے, میرے اور آپ کے لیے, کہ اگر ہم ان کو اکٹھا کر لیں تو ہماری زندگیاں جو ہیں وہ جنت کا نمونہ بن جائیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس میں ایک چیز میں آپ کہہ رہے ہیں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے, قرآن ہاں, پاک کو پڑھنے کے لیے بھی ہے نا, کہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں ایک مقام ایسا ہے جسے ہم کیا بولتے ہیں اس کو رے کر کے پڑھتے ہیں, ہاں, بالکل. بھی آپ رے کی ساؤنڈ نہیں ہے نا قرآن پاک میں, لیکن وہاں پہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے؟ ہاں, بالکل. پڑھنا کیسے, ٹھیک ہے, نماز کو دیکھ لیں, وضو کا طریقہ دیکھ لیں. اگر ہم ان چیزوں میں جانا شروع کر دیں, ٹھیک ہے, نماز کا تو حکم آ گیا, لیکن ہمیں کس نے اب سکھایا, طریقہ کس نے سکھایا؟ وضو کا, ٹھیک ہے, روزے کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں حج کا طریقہ, ٹھیک ہے, زکوٰۃ کا صرف حکم دے دیا گیا, لیکن زکوٰۃ کے مصارف, ٹھیک ہے, کتنی اماؤنٹ ہے, مقدار, یہ سب ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے؟ سیرت سے ہی پتہ چلتا ہے, سنت کو جب ہم دیکھتے ہیں. اسی لیے نا جیسے انہوں نے عائشہ نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ جو سیرہ ہے نا وہ قرآن کی اپلیکیشن ہے, ٹھیک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناطق قرآن کہا گیا نا, ناطق کہتے ہیں بولنے والے کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی قرآن کا جو ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے. ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے
آپ کی چاہے وہ نجی زندگی ہے، آپ کے چاہے وہ آئلی معاملات ہیں، چاہے وہ آپ کے جو ہیں وہ اجتماعی معاملات ہیں، چاہے آپ کے معاشرت ہے، معیشت ہے، سیاست ہے، ہر جگہ پہ آپ دیکھیے قرآن ناطق رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تک جو پہنچنے کا راستہ ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو کے گزرتا ہے. جیسے ایک بچہ آپ دیکھیے جب وہ چلنا شروع کرتا ہے نا تو وہ کیا کرتا ہے، بالکل نئے اس نے قدم اٹھاتے ہیں تو وہ اپنے ماں پیرنٹس کی یا کسی بڑے کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے اور آپ نے اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی جو اسوہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو پکڑ کے ہم نے اپنی زندگی جو ہے اس کو گزارنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہمیں اللہ کی بھی محبت حاصل ہو، اور تاکہ ہم یہ جو زندگی کے جو نشیب و فراز ہیں اس میں ہم کہیں نہ ڈگمگائیں، اس میں ہم کہیں نہ لڑکھڑائیں، اس میں ہم کہیں بھی ڈی ٹریک نہ ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کے اسوہ کی انگلی کو پکڑ کے چلنا ہے. اور آگے جو آیت ہم نے بھی پیچھے دیکھی تھی تھوڑا سا ہم اس کے اوپر بھی روشنی ڈال لیتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے وہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. یعنی اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے وہ ایک ایسی اگزامپل ہے جس کو سامنے رکھ کر میں نے اور آپ نے اپنی زندگی گزارنی ہے. اور ہم نے اپنا رول ماڈل کس کو بنانا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا رول ماڈل کون ہے؟ کیونکہ دیکھیے جب میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ حقیقی اور پائیدار محبت ہوتی تب ہے جب آپ کسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، آپ کسی کو رول ماڈل بناتے ہیں. کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ فالو کرتے ہیں اس کو. بالکل. اور کیا کرتے ہیں؟ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا وہ ہے ہم ویسا بننے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اس کو سبسکرائب کرتے ہیں کہ اسی کی ساری معاملات ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں آن اینڈ آف. اس کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا رہنا، اس کے کپڑوں کا سٹائل، اس کی وارڈروب ایسی ہے، ٹھیک ہے، اس کا جناب گھر ایسا ہے، اس کا لائف سٹائل ایسا ہے. ٹھیک ہے. ہم ہر چیز کو فالو نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بچوں کو دیکھیں، ٹین ایجرز کو دیکھیں، اکثر وہ جن ایکٹرز کو کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بالکل ویسے ہی کاپی کر رہے ہوتے ہیں، ویسے ہی ہم کاپی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے اور آپ نے اپنے نبی کو کاپی کرنا ہے، ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیے آج کی جو دور چل رہا ہے نا اس کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے رول ماڈلز جو تھے، جو صحیح رول ماڈلز تھے، ہم نے ان کو سائڈ پہ کر دیا اور ہم نے ایسے لوگوں کو اپنا رول ماڈلز بنا لیا ہے جو خود بیچارے خود انزائٹی کا، سٹریس کا، ڈپریشن کا شکار ہے. آپ کبھی ان کی زندگیوں کو پڑھیں. آج کل میرے اور ہمارے بچوں کے رول ماڈلز، ہماری جنریشنز کے رول ماڈلز کیا ہیں؟ ٹک ٹاکرز اور ایکٹرس ہوں گے یا کوئی کرکٹرز، پلیئرز، پولیٹیشنز. یس، پولیٹیشینس. لیکن یہ ساری جو ہے نا ریالٹی بیسڈ نہیں ہے. ریالٹی آف لائف وہ ہے جو وہ زندگی کے بعد کی زندگی ہے. یہ دنیا کے ہوئے ہم ان کو فالو کریں لیکن اس سے ہماری آخرت ختم ہے. اللہ نے کہا نا المرء مع من احب، اللہ کے نبی کی حدیث ہے. انسان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کے ساتھ جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو اب دیکھیے ہم لوگوں کے رول ماڈلز کیا بن گئے ہیں؟ یہی بن گئے ہیں. اچھا ان کی لائف کو اگر کبھی اسٹڈی کریں نا، ٹھیک ہے، ایک وہ پتہ نہیں کون سا وہ بینڈ تھا، کورین بینڈ، وہ بہت ہماری ٹین آج کل اس کے پیچھے بھی بہت زیادہ دیوانی ہوئی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، جو بھی ہے. خیر یہ آپ دیکھیں تو آپ اگر ان کی اسٹڈی کریں نا ان لوگوں کو، آپ دیکھیں کہ وہ خود بیچارے انزائٹی، سٹریس، ڈپریشن، سوسائڈ کی کتنی دفعہ اٹیمپٹس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیے اور یہ جو یہود اور ہنود اور نصارہ ہیں، آپ لوگ ابھی سب پڑھ کے آ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے پڑھا، یہود کیا ہے؟ مغضوب. نصارہ کیا ہے؟ ضالین. مشرکین کیا ہے؟ نجس. کافرین نجس ہیں، وہ کافر ہے، کفر. تو سوچیں کہ جو لوگ خود مغضوب علیہ ہیں اور جو خود جو ہیں وہ ضالین ہیں، جو خود جو ہیں وہ نجس ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ میں اور آپ ان کو آئیڈیلائز کریں، ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں؟ تو دیکھیں آج کل کے دور کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، میرا، آپ کا، ہم سب کا، ہماری نسلوں کا، خاص طور پہ جو ہماری یوتھ ہے، ہم سب چونکہ یہاں پہ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، تو ہم جانتے ہیں
کہ ہمیں اپنا جو صحیح رول ماڈل ہے نا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہمارا رول ماڈل اللہ کے نبی ہیں, ہمارا رول ماڈل امہات المومنین ہیں, ہمارا رول ماڈل صحابہ اور صحابیات ہیں. تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جب ہم نے قرآن کو چھوڑا, ہم نے سنت کو چھوڑا, ہم نے سیرہ کو پڑھنا چھوڑا, ہم نے اس ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑا, تو آپ دیکھیے پھر ہمارا کیا حشر ہو رہا ہے. 2 ارب ہونے کے باوجود ہم پٹ رہے ہیں, ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. آج فلسطین میں جو ہو رہا ہے اور سب خاموش بیٹھے ہیں, اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ہم تو ایک جسم کی مانند ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیے کہ ہم سب جو یہاں پر کر رہے ہیں یہ ہماری وہی بات ہے نا کہ بے حسی ہے. تو علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تارک قرآن. اتنا پیارا شعر ہے. کل جب میں کہتی جو میں نے ابھی تک آپ سے پوری بات کی ہے نا اس کا خلاصہ ہی ہے, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اس شعر کے اوپر ضرور غور و فکر کیجیے گا, یہ بڑا گہری بات انہوں نے اتنے پیارے انداز میں کر دی. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کلاس کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ایک تو ہم سیرہ کو انشاءاللہ اس لیے پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی جو ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں, ان کو اپنا صحیح معنوں میں رول ماڈل جو ہیں بنائیں. دوسرا ہم سیرہ کو اس لیے بھی پڑھیں گے کہ میں اور آپ اپنے اندر ایک موٹیویشن لے کر آئیں. سیرہ کو ہم اپنی موٹیویشن کے لیے بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیے ہم اپنے ارد گرد یہ دیکھتے ہیں کہ علم بہت ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہماری میں اکثر کہتی ہوں گوگل امی اور اے آئی ابو ہیں. ٹھیک ہے, ایک کلک کے اوپر آپ کو پوری بک کی بک آپ کو ڈھیروں انفارمیشن مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے کہ علم کی بھرمار ہے, عمل کوئی نہیں ہے, عمل زیرو ہے, عمل کا فقدان ہے, تربیت کا فقدان ہے. اور ایسا عمل یاد رکھیں جس کے ساتھ, ایسا علم جس کے ساتھ عمل نہیں ہوتا نا, وہ علم نہ سوسائٹی کو متاثر کرتا ہے, نہ اس علم کی بیس پر آپ سوسائٹی کے اندر کوئی پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں. آج یہی تو وجہ ہے. آپ دیکھیے یوٹیوب چینلز کم ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے آپ دیکھیے جو قرآن کی تعلیمات کتنی دی جا رہی ہیں, کتنے مدارس ہیں, کتنی یونیورسٹیز ہیں. ٹھیک ہے, اتنا کچھ ہمارے پاس اویلیبل ہے, لیکن علم بہت ہے, عمل نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہماری سوسائٹی میں چینج نہیں آ رہا, یہی وجہ ہے کہ یہ علم ہماری سوسائٹی کو متاثر ہی نہیں کر رہا. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ ہے, وہ نمازیں خود تو پڑھتا نہیں ہے, 5 وقت کی بھی شاید پوری نہیں پڑھتا. اس نے کیا کیا کہ نماز کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر پوری بک لکھ کے دے دی ہے. لکھنا بہت آسان ہے. آپ بتائیں کہ کیا ایسی بک اس میں کوئی تاثیر ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. ٹھیک ہے, ایک بندی ہے جو خود ہی قرآن کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہی ہے, اس کی دھجیاں اڑا رہی ہے, شریعت کے احکامات پر عمل نہیں کر رہی ہے. ٹھیک ہے, بولنا بہت آسان ہے, یہاں آ کر بیٹھنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں آ کر جب ہم بولتے ہیں نا تو ایک ایک لفظ میں ہماری پکڑ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں اور میں خود اگر اس پر عمل نہیں کر رہی ہوں تو وہ آتا ہے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ پل نہ بنا دے. ٹھیک ہے, جس سے گزر کے لوگ تو جنت میں جا رہے ہوں اور اس پل کو جو ہے وہ جہنم میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے. ٹھیک ہے, اللہ سے ہمیشہ ہی دعا کریں. اللہ پاک نے فرمایا سورہ صف میں, تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جو تم کرتے نہیں ہو, لما تقولون ما لا یفعلون. بالکل, تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے. لیکن آج ہم بہت آرام سے, ٹھیک ہے, ہم آپ کو بے شمار نیٹ کھولے, بے شمار آپ کو ویڈیوز ملتی ہیں, بے شمار بیان ملتے ہیں. اچھا, آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ آپ کے نا دل کو جو بات چھو کے جاتی ہے نا, جو دل پہ افیکٹ کرتی ہے نا بات, ہمیشہ وہ اسی کی ہوتی ہے جو باعمل ہوتا ہے. جو خود باعمل ہوتا ہے نا اس کی بات جا کے نا دل پہ لگتی ہے, اور انسان ایک دفعہ سوچتا ضرور ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو اپنے عمل پہ کام کرنا ہے. ہم سیرہ کو اس لیے بھی پڑھیں گے کہ ہم اپنی علمی ضرورت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی عملی ضرورت کو بھی پورا کریں. ٹھیک ہے, ہم اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو, ہم سب کو اس کی توفیق عطا کرے. اور پھر ہم یہ بھی اس وجہ سے بھی سیرہ کو پڑھیں گے, جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا, کہ ہم سیرہ کو ریلیٹ کر سکیں اپنی زندگیوں کے ساتھ. اس پرسپیکٹیو میں ہم اس اپروچ کے ساتھ سیرہ کو لے کے انشاءاللہ چلیں گے کہ میں اور آپ اپنی زندگیوں کے مسائل سیرہ کو سامنے رکھ کے تلاش کریں. میں اور آپ
سیرہ کو اس طرح پڑھیں کہ مجھے لگے کہ یہ چیز میری زندگی سے ریلیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں میرے لیے سبق ہے, اس میں میرے لیے اصول ہے, اس میں میرے لیے رہنمائی ہے. ہم بہت ایک واقعاتی انداز میں ہم سیرہ کو پڑھ لیتے ہیں نا, ہم مختلف واقعات کو لے, ہجرت ہوئی, پھر اس کے بعد جناب دیکھتے ہیں ہم صلح حدیبیہ ہو گیا, غزوہ بدر ہوئی, غزوہ احد ہوئی, غزوہ خندق ہوئی, فتح مکہ ہو گیا. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھ لیا. لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے ہجرت میں جو میثاق مدینہ ہوا تھا, ہجرت کے بعد جو مواخات ہوئی تھی, ہجرت کے بعد جو مسجد نبی کی تعمیر ہوئی تھی, وہ کس طریقے سے ریلیٹ کر رہی ہے ہمارے آج کے اس پرسپیکٹو میں. ہم آج اپنی مسجدوں میں ہمارا کیا ہم رول پلے کر رہی ہیں, ہماری مسجدیں آج ہمارا آپس میں کیا مواخات ہے. وہ تو انصار اور مہاجرین تھے, ہمارا آپس میں کیا مواخات کا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے, ہم کس حد تک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم کس حد تک دوسرے کے لیے ایثار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ہم اس سینیریو میں پڑھیں کہ سیرہ ہمیں لگے کہ واقعی سیرہ جو ہے وہ ریلیٹ کر رہی ہے آج کے دور کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم اس پرسپیکٹو میں بھی سیرہ کو لے کے چلیں گے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے نا, وہ میرے اور آپ کے لیے نا ایک سورس آف انرجی ہے. میرے اور آپ کے لیے وہ ایک بہت ہی ایک ہوپفل پرسنالٹی ہے. آپ کے لیے ہی واز فل آف انرجی, فل آف انرجی. یعنی ابھی کہ میرا موبائل ہے, ٹھیک ہے, یا میرا یہ لیپ ٹاپ ہے, ٹھیک ہے, فرض کریں گے میرا نہیں ہے, سوری, لیپ ٹاپ ہے اور یہ موبائل ہے. اب اس کو اگر اس کی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے تو میں کیا کروں گی؟ چارج کروں گی. نہیں کروں گی تو کیا ہوگا؟ ڈیڈ ہو جائے گا, ہے نا. ٹھیک ہے, دس از, تو اس موبائل کی, اس لیپ ٹاپ کی سورس آف انرجی کیا ہے؟ چارجر. ٹھیک ہے, جو اس کو انرجی دے رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے سوئچ آن کیا, لگا دیا, اب یہ چارج بھی ہو رہا ہے, میں اس کو یوز بھی کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, یوزز زیادہ بھی ہوگی تو چارجنگ ہوتی رہے گی, یوزج کم ہوگی تو چارج ہو جائے گا, میسج آ جائے گا بیٹری از فل. ٹھیک ہے نا. تو اگر جو اس کو میں چارج نہیں کرتی ہوں تو یہ ڈیڈ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے جو سورس آف انرجی ہے وہ چارجر ہے. میرے اور آپ کے لیے جو سورس آف انرجی ہے نا, وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہی واز اے چارجر, ہی واز فل آف انرجی, ہی واز آپٹمسٹک. ٹھیک ہے, ہی واز امپیتھک. مطلب اللہ کے نبی جو ہیں, آپ دیکھیں, جب میں نے اور آپ نے نا, ہم نے خود کو اس سورس آف انرجی سے کٹ آف کر دیا, میں نے اور آپ نے جب اس صاحب انرجی سے خود کو کٹ آف کر دیا, تو میری اور آپ کی بالکل وہی کنڈیشن ہو گئی ہے جو میرا موبائل یا یہ لیپ ٹاپ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی بیٹری بالکل اینڈ پہ ہوتی ہے, بالکل آخری لمحوں پہ جب ہمارا موبائل اور چارجر ہوتا ہے نا, بالکل وی آر جسٹ لائک دیٹ. جب ہم اپنے آپ کو اس صاحب انرجی سے, جب ہم اپنے آپ کو اس سورس آف انرجی سے کٹ آف کر دیتے ہیں. اور آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا نا حضرت حنظلہ کا, ٹھیک ہے, بہت پیارے صحابی رسول, جب وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اٹھ کے جاتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے, وہ کیا کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی کی جب پاس ہوتا ہوں تو میرا ایمان کا لیول اتنا ہائی ہوتا ہے, جب میں اپنے گھر والوں میں اور باہر کے معاملات کو دیکھتا ہوں تو میرا لیول, ایمان کا لیول تو کم ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں تو ان سے بات کے وہ کہتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے, اللہ کے نبی کے پاس ہم بیٹھتے ہیں تو ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے. صحابہ یہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب وہاں سے اٹھتے ہیں تو ایمان کا لیول, اور وہ کیا کہتے ہیں, یس, وہ کہتے ہیں حنظلہ نعوذ باللہ خود کہتے ہیں کہ منافق ہو گیا. خود اللہ کے نبی نے نہیں کہا, قرآن نے نہیں کہا, بٹ ان کی وہ سوچ, وہ کتنے کنسرن تھے اپنے ایمان کے بارے میں. یہ ایمان اتنی بڑی طاقت ہے, یہ ایمان اتنی بڑی قوت ہے, یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے, دنیا کی ساری دولت ایک جگہ. آپ کا یہ ایمان اور ہدایت, آپ سب لوگ ماشاءاللہ سے بلیسڈ ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں لا کر بٹھا دیا. وہ کہتے ہیں نا چوزن پیپل. تو آپ یہ جو ایمان ہے میرا اور آپ, اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, سورہ انفال میں آپ جائیں, اس میں بھی آپ دیکھیں, قرآن میں دیکھیں, آپ سب جانتے ہیں ایمان کیسے بڑھتا ہے. بڑھتا کیسے؟ قرآن اور سنت سے جڑتے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن کلاسز میں آتے ہیں, ہم کوئی اچھا کوئی لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی سیرہ کی کلاس لے لی, کچھ قرآن کی کلاس لے لی, ٹھیک ہے, اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں. اچھا, اور گھٹتا کب ہے؟ جب ہم دنیا کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. آپ صرف آج کل کے دور کی ایک شادی اٹینڈ کر لیں, آنیسٹلی زیرو پہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ حالات ہے نا. بازار کا چکر لگائیں تو بھی آپ کو فیل ہوتا ہے, پھر آپ کا سارا دن کافی دیر تک دماغ میں وہی چیزیں گھومتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے,
تو اس لیے جو ایمان ہمارا گھٹتا اور بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم جانتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ ہمارے لیے سورس آف انرجی کیا ہے، جو انرجی کیا ہے، ایمان کی انرجی. تو سورس آف ایمان کیا ہے، اللہ کے نبی کی ذات. تو اس لیے ہم نے سیرہ کو اس لیے پڑھنا ہے کیونکہ میں اور آپ دیکھیں، میری اور آپ کی بیٹریاں جو ہے نا، وہ بھی جیسے وہی باتیں، ہماری بیٹری ہیں نا کہ کبھی لو ہوتی ہیں، کبھی ہائی ہوتی ہیں، کبھی 0 پہ ہوتی ہیں، کبھی 10% ہوتی ہیں، کبھی 90% بھی چلی جاتی ہیں. جب رمضان آتا ہے تو بہت تیزی سے چارج ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بات ہاں ٹھیک ہے، تو تیزی سے قرآن کا مہینہ ہوتا ہے، پھر وہ سب نماز اور اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ میں نے اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، ان کے اندر ایسی کیا قوت تھی، کیا اٹریکشن تھی، کیا کشش تھی، کیا بات تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمارے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے. کیا بات تھی آپ بتائیں، ایسی کیا یونیکنس تھی. بہت سے ان کے فضائل شمائل ہم انشاءاللہ اس کو کل کی کلاس میں پڑھیں گے نا، لیکن ان کی جو مین چیز تھی نا، وہ ان کا مشن. ٹھیک ہے، اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں. ان کا نصب العین، ان کا ویژن، جس نے انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیا. کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نصب العین، آپ کا مشن. دیکھیں، جب ایک انسان جس کے پاس کوئی مشن نہیں ہوتا نا، جس کے پاس کوئی ویژن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، آپ دیکھیے وہ بالکل ایک بے مقصد سی، ایک روکھی سوکھی، ایک ڈل زندگی گزار رہا ہوتا ہے. آپ بچوں کو ہی دیکھ لیں، جب انہوں نے ویک ڈیز میں اسکول جانا ہوتا ہے، کالج جانا ہوتا ہے، صبح سویرے اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے؟ گریڈز لینے ہیں، کچھ بننا ہے. اچھا سنڈے کو آپ دیکھ لیں، سنڈے کے دن آپ بچے کو اٹھائیں گی تو وہ کہے گا ماما سونے دیں، میں نے آج تھوڑی جانا ہے کہیں پہ کالج یا اسکول، چھٹی ہے آج تو. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، بستروں پہ ہم لیٹے رہتے ہیں. آپ لوگوں نے اگر آج یہاں نہ آنا ہوتا تو آپ بتائیں کہ آپ کیا کر رہی ہوتی ثنا؟ سو رہی ہوتی. اور آپ کیا کر رہی ہوتی؟ میں کام کر رہے تھے، میرے کام کام ہی نہ ختم ہوتے. میں کچھ ملاقاتیں کر رہی ہوں، کچھ آیات ہے، کچھ کافی ہے. ہاں چلیں، یہ تو یہ ٹھیک ہے. وہی والی بات ہے نا میم کہ ہم نے اگر کہیں جانا ہو نا، ہمیں پتہ ہے 10 بجے جانا ہے، تو 10 بجے سے پہلے جو پورے دن کے ہم یوزلی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم نے سمیٹ لیے ہوتے ہیں. یہ ایسا ہے نا، ٹھیک ہے. جو صبح جیسے بھی اسے سنا یہ ڈسکس کر، جو صبح جن کو مشکل لگتا ہے نا اٹھنا، وہ بھی میں نے دیکھا ہے. یہ رک گئی ہے نا، میرا ہاتھ لگا کیا ہوا؟ اچھا چلو یہ ٹھیک ہے. جو وہ بھی صبح اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کا مقصد، آپ کا ویژن، آپ کا نصب العین. تو یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو سیرت ہے نا، یہ ہمیں زندگی کا مقصد دیتا ہے، یہ ہمیں ویژن دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے. اللہ کے نبی کو یہ ان کا نصب العین تھا، یہ ان کا مشن تھا کہ وہ چین سے نہیں بیٹھے. ٹھیک ہے، اور جب ہم اس مقصد کے ساتھ لگتے ہیں نا، تو یقین جانیں پھر آپ کے بھی چین، نیندیں، سب کچھ ایک سائڈ پر ہو جاتا ہے، آپ کا آرام. ورنہ تو ہم اسی طریقے سے بھی بات ہے، جانوروں کی طرح آئے، کھایا پیا، زندگی گزاری اور بس چلے گئے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سورہ الحدید میں بہت پیاری، اس میں میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. اس میں اللہ 2 آیات ہیں جن میں ہمیں جو مقصد ہے، دعوت حق کا جو منشا ہے، وہ ہمیں ملتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ فرماتے ہیں، سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 ہے. قرآن میں وہی ہے کہ قرآن میں آتا ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. ہم نے اپنے رسولوں کو روشن دلائل دے کر جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، اور جس غرض کے لیے بھیجا ہے، اور جس غرض کے لیے ان پر کتابیں نازل کی ہیں، اور ان کو ضابطۂ حق کی میزان عطا کی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، اور لوہا اتارا جس سے ہتھیار بنتے ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے اور بھی فوائد ہیں. اچھا پھر سورہ صف میں آ جائیں. سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ضابطۂ ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، اس غرض سے بھیجا کہ وہ ہر دین کے مقابلے میں اسے پوری انسانی زندگی پر غالب کر دے، اگرچہ یہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. یہ آیت قرآن میں 3 مرتبہ آئی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، بار بار. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ.
ٹھیک ہے, سورہ صف میں, سورہ الفتح میں, اور آئی گیس سورہ جو ہے سورہ توبہ میں. ٹھیک ہے, یہ 3 دفعہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ جو ہے یہ آئی ہے قرآن میں بار بار. اچھا یہاں پر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا منشا کیا ہے کہ انسانی زندگی کو نظام قسط کے سانچے میں ڈھالنا اور تمدن میں املاً عدل اور توازن پیدا کرنا. نظام حق اقامت, اس کے تحفظ اور اس کے فروغ کے لیے سیاسی اور فوجی قوت بھی ناگزیر ہے. مشرکین کی ناگواریوں کی پرواہ کیے بغیر اقامت دین کا کام کرنا ہے. دعوت حق دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کی ضامن ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ ان آیات میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ سورہ الحدید میں آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء کی جو بعثت کا مقصد ہے وہ کیا بتایا گیا ہے؟ قیام عدل ہے نا, قیام عدل. ٹھیک ہے. اور جو ہم سورہ صف کو پڑھتے ہیں تو سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا بتایا گیا کہ دین حق کو غالب کر دیں پوری زندگی پر, دین حق کو, دین اسلام کو غالب کر دیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نظام عدل کا, اس کے قیام کا جو واحد ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنا, دین اسلام کو غالب کرنا. ٹھیک ہے. جو عدل کا بار بار قرآن میں ذکر آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو سورہ آل عمران ہے اس کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے بہت جلالی انداز میں جو قیام عدل ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی شان قرار دیا گیا ہے. بہت پیاری آیت ہے نا وہ کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ قرآن میں سورہ المائدہ میں, سورہ الحجرات میں اور سورہ الممتحنہ میں فرمایا ان اللہ یحب المقسطین, ان اللہ یحب المقسطین, اللہ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جتنے بھی انبیاء آئے, ٹھیک ہے, ان کا مقصد کیا تھا؟ نظام عدل کا قیام. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ کہ اس طرح ممکن ہے کہ جب ہم دین اسلام کو غالب کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کو جو کتابیں دی گئی تھیں اس کا مقصد یہ نہیں تھا, مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ بس ان کی تلاوت کر لو, ان سے ایصال ثواب کر لو, ان سے حصول ثواب کر لو. نہیں, اس کے ساتھ ساتھ مقصد کیا تھا؟ اس کو امپلیمنٹ کرو, اس کی تعلیمات کو. جو شریعت کی میزان دی گئی تھی نا وہ اس لیے دی گئی تھی کہ اس کو نصب کرو. آپ دیکھیں بہترین سے بہترین نظام عدل و قسط اگر صرف کتابوں تک محدود ہے اس کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ نہیں کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے, اللہ کے نبی کا یہ نصب لائن تھا, یہ ان کا. اور آپ کو پتہ ہے سب سے اعلیٰ ترین مشن, سب سے اعلیٰ ترین عبادت, سب سے اعلیٰ ترین ویژن کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنا, نظام عدل کو قائم کرنا. یہ میرا اور آپ کا ویژن ہے, یہ سب سے اعلیٰ ترین عبادت ہے جس کے لیے آپ لوگ گھروں سے نکلے ہیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں اس کا یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب تک ایک معاشرے میں عدل نہیں قائم ہوتا, آپ دیکھیں اس کا لوگوں کو جو ہے اللہ کے نبی کے دور جب زمانہ جاہلیت کو دیکھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس دور میں کیا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اگر کوئی امیر کوئی کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, کوئی جرم کر رہا ہے, اس کو معاف کر چھوڑ دیا جاتا تھا. کوئی غریب کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی. اور رزلٹ کیا ہوا کہ جو غریب تھے وہ امیروں سے متنفر ہونا شروع ہو گئے, ایکسٹریم قسم کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جو معاشرہ بنایا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ وہ جب ایک قبیلے کی جب وہ خاتون نے جو چوری کی اور اس کو فاطمہ اس کا نام تھا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ آج اس کی بیٹی میری جگہ فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کو بھی یہی سزا دیتا. یہ ہے نظام. اور یہ ہمارا اسلام کا نظام عدل و قسط ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا, اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی مر جاتا ہے تو عمر اس کے لیے جواب دے. فرات کہاں تھا؟ وہ اتنی لاکھوں میل کے فاصلے پر, وہ عراق میں. ٹھیک ہے. یہ عمر لا ہے, یہ ہمارا نظام عدل و قسط ہے. آج ہمارے ملک میں آپ دیکھیں, اچھا اور جہاں پر عدل نہیں ہوتا نا وہاں انتشار ہوتا ہے. آج ہمارے ملک میں یہی ہو رہا ہے نا, عدل نہیں ہے. جب عدل نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں انتشار ہے کہ نہیں ہے, بےچینی بھی ہوتی ہے, سکون نہیں, بےچینی ہے, سکون نہیں ہے, خیر اور بھلائی اٹھ جاتی ہے.
دیکھیں کیونکہ تو دیکھیں میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے پھر، میں نے اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اس عدل کو اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے. ہم تمام یہاں مدرس بیٹھی ہوئی ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنے معاملات میں، میں اپنی چیزوں میں، میں اپنے فیصلوں میں عدل کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی. سب سے پہلے تو اپنی ذات، اپنا محاسبہ، اپنا جائزہ. ٹھیک ہے، یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی مدر ہے، جیسے والدین ہیں، تو اگر ایک سے زیادہ بچے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک کو کام دیا نا بڑے کو، سب کو دیں. ہم کیا کرتے ہیں، وہ بڑا ہے نا وہ یہ کرے گا، نہیں، کوشش کریں بینگ اے مدر سب کو انگیج کریں. اچھا یہاں تک آتے ہیں اگر ایک کو پیار کیے سب کو کریں، ایک کو کوئی فیور دیے سب کو دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم یہیں سے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اگر ہم خیال نہیں کرتے نا تو بہت ساری برائیاں تو ہمارے گھروں سے ہی جنم لے لیتی ہیں. تو اس لیے ہم نے عدل کا. اچھا پھر ہمارے معاملات آپ دیکھیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایک طرف آپ کی بہن ہے ایک طرف بھابھی ہے. اب پتہ ہے کہ بھابھی از رائٹ، لیکن کیا ہم کرتے ہیں پھر، کیوں، وہ بہن ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف آپ کی جو ہے کبھی میڈ سے ساتھ ہوتا ہے، ایک طرف ساس ہے ایک طرف میڈ ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ پتہ ہے کہ میڈ از رائٹ، لیکن اگر میں میڈ کا ساتھ دوں گی تو پھر ساس کو کون پورا ٹائم جو ہے وہ میں برداشت کروں گی. کیا کرتے ہیں پھر ہم، دو نمبری ہم کہتے ہیں کہ تمہاری غلطی ہوگی. یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، جن کو ہم لوگوں نے آج ہم نے دیکھ لیا نا اس چیز کو، تو ہم نے اپنے معاملات کا جائزہ لینا ہے، اپنی ذات سے شروع کرنا ہے. دیکھیے اب اس ملک میں جو بھی ہے، اب میں وہاں پہ جا کے تو ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کچھ کر سکیں، لیکن اپنی ذات سے تو سٹارٹ کریں. اپنی فیملی، اپنا گھر، اپنے بچے، اپنے رشتہ دار. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ ان اللہ یحب المقسطین. اصل میں آج کل جو زیادہ مجھے جو لگتا ہے وہ ایشو ہے کہ یہ جو ٹرمز ہے نا انہوں نے بہت ساری چیزوں کو کامن کر دیا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اتنا لون ملے گا، آپ اتنے ایڈیشنل چارجز دیتے ہوں گے. اب وہ بیسکلی ہم کیا دے رہے ہیں، سوٹ دے رہے ہیں. لیکن وہ کیونکہ ایڈیشنل چارجز کی ایک میٹھی سی ٹرم آ گئی ہے تو ہم نے اس کو، وہ کہتے ہیں نا روز قیامت جو سود ہے وہ نام بدل بدل کے آئے گا. اب اسی طرح میری جو بیٹی ہے وہ اس کی جوائنٹس تھا جب وہ پیدا ہوئی ہے، تو وہ تقریباً 1 ویک ہاسپٹل میں رہتے. لائک میری مدر اب وہ جو وہاں پہ ڈیوٹی پہ آیا ہوتی تھی ان کو پیسے دینے پڑتے تھے. کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ دیکھیں. اچھا پھر اس آیت میں نا یہ جو سورہ الحدید کی جو اگلی آیت ہے، اگلا حصہ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے، اور ہم نے لوہا بھی اتارا جس میں شدید جنگ کی صلاحیت ہے اور لوگوں کے لیے دیگر فائدے بھی ہیں. کیا سمجھ آئی ہے؟ بزور قوت دین کو نافذ کریں. ہاں، اور یہ کام ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے دعوت حق کا تو چھوڑ ہی دیا. بزور قوت کو تو بالکل، جہاد کو اور قتال کو بالکل سائڈ پہ. نکل چکا ہے، آپ کی زندگیوں سے نکل چکا ہے. آپ کے مائنڈ سیٹ میں یہ ڈالا ہی نہیں جاتا کہ جہاد بھی کچھ ہے. ہم کہتے ہیں عورتوں پہ جہاد ہے ہی نہیں، اور مردوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک خواہش ہے وہ بھی مرتی جا رہی ہے. کیونکہ ہم اپنے مردوں کو اس طرح سے موٹیویٹ کر ہی نہیں پاتے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں ہم عورت کا بس 4 دیواری ہی اس کا بس جہاد ہے. ٹھیک ہے، اگر مقصد ہوتا نا صرف افراد کی اصلاح اور ان کا تزکیہ کرنا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا. اللہ کے نبی یہ خانقاہیں اور درسگاہیں اور مدرسے بناتے، ٹھیک ہے، وہاں پہ سارے صحابہ کو جمع کر دیتے. ٹھیک ہے، اصحاب صفہ تھے جو دین کا کام بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن اب کیا آباد کر، لیکن اللہ کے نبی نے نا جو صحابہ، جو ٹیم تھی، جو جماعت تھی، اللہ کے نبی نے ان کو صوفی اور درویش نہیں بنایا. اللہ کے نبی نے ان کو جوگی اور راہبوں والی ذہنیت نہیں دی. اللہ کے نبی نے ان کو اقتدار اور مال پر نظر رکھنے والا یا اقتدار اور مال سے مروب ہونے والی جو سوچ تھی وہ نہیں دی. ٹھیک ہے، یہ وہ صحابہ ہی تھے جو تزکیہ کے مراحل سے گزرے، اور جب گزرے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پھر وہ ہر وقت اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جان دینے کے لیے بے چین رہتے تھے. ٹھیک ہے، وہ صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ دن کے مجاہد رات کے زاہد. دن میں وہ مجاہد، رات کو جب آپ ان کی عبادات دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ساری رات کیسے کھڑے ہوئے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں اور دن کو لڑ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے، جہاد بھی کر رہے ہیں. تو یہ چیز تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کسی بھی انقلاب کس کو کہتے ہیں، نظام کی تبدیلی کو. کسی بھی نظام کی تبدیلی میں جو پہلی چیز ہے نا، پہلی چیز تو یہی ہوتی ہے تعلیم و تلقین. ٹھیک ہے، واعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ آپ وہ کرتے ہیں. اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے
کہ جتنے بھی جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں, جو نیک سرشت کے لوگ ہوتے ہیں, وہ اس دعوت کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس دعوت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, وہ اس جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں. ہاں, جو ابو جہل جیسے لوگ ہوتے ہیں, جو لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے پھر یہ ہوتا ہے جن کا جو مفاد ہوتا ہے وہ اس وقت کا جو نظام ہے نا اس سے وابستہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہوتا ہے, مسلح تصادم کرنا پڑتا ہے. ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ تلوار کی جو ہے وہ لوہے کی طاقت کو جو ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں ایک چیز اور بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں, ان کا جو جہاں ان کے پیش نظر پر اعتقادی اور اخلاقی انقلاب تھا, وہیں پر جو سیاسی انقلاب تھا وہ بھی ٹاپ آف دا لسٹ تھا, وہ بھی سر فہرست تھا. جہاں پر افراد کی اصلاح مطلوب تھی, وہاں پر پورا جو تمدن, پورا جو معاشرہ ہے, اس کی درستگی بھی مقصود تھی. اسی لیے اللہ کے نبی پھر تلوار لے کے نکلے ہیں میدان جہاد میں, اور اپنے اتنے پیارے, اتنے تربیت یافتہ جو صحابہ تھے, انہوں نے اپنے جان کے نذرانے دیے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہترین جماعت نے بہترین تربیت پا کر, بہترین جو آپ کہہ لیں کہ جو تنظیمی رشتہ ہے اس میں بند کر, بہترین ڈسپلنڈ اپروچ کے ساتھ اور بہترین قیادت میں آ کر آپ دیکھیں کہ وہ جماعت ایک ایسی قوت بنی, ایک ایسی طاقت بنی کہ اس قلیل سی جماعت نے پورے عرب کی اتنی بڑی اکثریت کے اوپر آپ دیکھیں کس طریقے سے جو ہے وہ اس کے اوپر غالب آ گئے. الجماعت تھی. ٹھیک ہے, قیادت بھی اس میں بہت امپورٹنٹ ہے, دعوت و تبلیغ. اچھا, آپ لوگوں نے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, مجھے بہت اچھی لگتی ہے, اس میں پورا وہ جو ایک سہ نکاتی لائحہ عمل ہے اللہ تعالیٰ نے دے دیا سورہ آل عمران میں کہ کسی بھی نظام میں جب چینج آتا ہے تو چینج کیسے لانا ہے. پہلی چیز جو اس آیت میں بتائی گئی ہے وہ اگر کسی نے پڑھی ہوئی ہے, کسی کو یاد ہے؟ اچھا, اس میں پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ کردار سازی اللہ تعالیٰ نے بتایا, افراد کی کردار سازی. کسی بھی نظام کو چینج کرنے کے لیے یاد رکھیں یہ اللہ نے ہمیں ایک سہ نکاتی لائحہ عمل دے دیا ہے, 3 پوائنٹس ہیں, اس کو یاد کر لیں, اور اس کے اوپر جب ہم عمل کریں گے نا تو آپ دیکھیں انقلاب آئے گا. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم ابھی تک تو وہ جماعت ہی نہیں تیار ہو سکی جو تزکیہ نفس کے مراحل طے کر چکی ہو, وہ جماعت ہی نہیں تیار ہو سکی جس کا مقصود اور مطلوب صرف اللہ کی رضا اور آخرت ہے, آخرت کی کامیابی ہے. ایسی جماعت جو اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے, ایسی جماعت جو اللہ کے نبی, جس کا قلب اور روح اللہ کے نبی کی محبت سے سرشار ہو, جو ان کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے بتاب ہو. ہے کوئی ایسی جماعت؟ تھوڑی بہت جھلک ہمیں اب آج وہ فلسطین کے جو نہتے شہری ہیں ان میں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنا آپ دیکھیں قرآن اور وہ ان کی جو موٹیویشن ہے نا, ٹھیک ہے. اور اس کی بھی ریزن یہ ہے کہ ایک بات اور یاد رکھیں, اگر آج امن کے دور میں, اور وہ بھی اس لیے ہے کیونکہ آج اگر امن کے دور میں ہم نے اپنا تعلق قرآن سے اور سنت سے اور سیرت کو ہم نے نہیں پڑھا, نہیں جوڑا, تو یاد رکھیں کل خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ملک کے اوپر کوئی مصیبت, ہماری ذات کے اوپر کوئی مصیبت آئی, سب سے پہلی چیز جو ہمارے ہاتھ سے جائے گی وہ ہمارا ایمان جائے گا. سب سے پہلی چیز. دجال کیا کرے گا؟ یہی تو کرے گا, آ کے ایمان ہی تو نکالے گا. تو ابھی بھی تو یہی ہے, ابھی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے, یہی ہو رہا ہے. 80% لوگ ہیں جو نکل چکے ہیں ایمان سے, جن کو فرق ہی نہیں پڑتا. تو یہ فتنے کہا تھا نا روز قیامت فتنے اتنی تیزی سے آئیں گے, یہ فتنے ہیں نا میرے اور آپ کے ارد گرد فتنہ ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہ جو فتنے ہیں اس میں پھر کیا ہو رہا ہے, کیوں؟ ریزن یہ ہے صدرہ کہ ہم نے قرآن اور ہم نے سنت سے اپنا تعلق نہیں جوڑا تھا. اگر آپ کو آج فلسطین کے شہریوں میں اگر آپ کو نظر آتی ہے نا وہ موٹیویشن اور ان کی زبانوں پہ کلمہ, کیا انہوں نے جب ان کے اوپر بمباری ہو رہی تھی تو وہ قرآن کی آیتیں یاد کر رہے تھے؟ ہے کیا جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا تو اس وقت انہوں نے تفسیر کھولی تھی؟ ہاں, کیا اس وقت اسی وقت اس کو اللہ کا خوف آئے؟ نہیں. انہوں نے امن کے دور میں, جو میرے اور آپ کے پاس یہ جو وقت ہے نا, یہ میرے اور آپ کے پاس یہ وقت بہت بڑی نعمت ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو فتنے ہیں ہم ان میں لگے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے شب و روز کیسے گزر جاتے ہیں. یہ وقت میرے اور آپ کے لیے جس میں ہمیں بہت مشکل لگتا ہے, یار کلاس میں جانا ہے, اللہ صبح بھی اٹھنا پڑے گا, جانا بھی پڑے گا, آنے جانے کا بھی ایشو ہے,
میڈ کا بھی ایشو ہے, گھر کے کام کون کرے گا, کھانا بھی بنانا ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری جو چیزیں ہیں نا ان کو سائڈ پہ کر دیں. وہ ویژن, وہ مقصد اپنے سامنے رکھیں. جب آپ کے سامنے اللہ کے نبی کا مشن اور مقصد ہوگا, آپ دیکھیں آپ کو وہاں سے مدد آئے گی جہاں سے آپ کا گمان نہیں ہوگا. آپ کے لیے وہ اسباب پیدا ہوں گے, وہ آپ کے لیے موٹیویشن آئے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اور چیک ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, یہ ذہن میں رکھیں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کو ضرور آزماتا ہے. ایک مٹکا بھی آپ لیتے ہیں نا تو اس کو وہ کہتے ہیں ٹھوک بچا کے آپ چیک کرتے ہیں نا مٹی کا, خالص ہے, پکا ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی کیا مجھے اور آپ کو چیک نہیں کریں گے؟ اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے امرین کہ بھئی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو پھر آپ کے لاکر کی چابی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اس خزانہ لاکر کی چابی جو ہے وہ دینی ہے کسی کو, آپ ایسے ہی کسی کو بھی پکڑا دیں گی؟ ایسے تو نہیں پکڑائیں گی نا, آپ اس کو 100 طریقوں سے چیک کریں گی, ہے یہ ریلائبل ہے کہ نہیں, یہ ٹرسٹ وردی ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے, یہ کیپیبل ہے کہ نہیں, ایسے ہی کریں گے نا. تو اللہ نے اگر آپ کو دین کے لیے اتنے بلند, اتنے اعلیٰ مقصد کے لیے چننا ہے, اللہ نے آپ کو اپنے لیے خالص کرنا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر لیں گے. کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اللہ چیک کرے گا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ چیک کریں گے آپ کو. جیسے ہوتا ہے نا سونا جو ہے نا, دیکھیے سونا جب را فارم میں ہوتا ہے نا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے. وہ سونا جب آگ کی بھٹی سے گزرتا ہے نا, تپتا ہے, پھر وہ نکھرتا ہے, اور پھر اس سونے کی قیمت آج کل تو خیر بہت ہی زیادہ ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ہاں, اور وہ وہی والی بات ہے کہ وہ نایاب ہے تو اسے گوہری ہی جان سکتا ہے کہ وہ کتنا نایاب, وہ تب نایاب تو ہاں. ایمان جو ہے, جو ایمان آزمائشوں سے گزر کے آپ کو ملتا ہے نا, یاد رکھیں اس ایمان کی اللہ کے ہاں بہت قدر و قیمت ہے. لوگ قدر نہیں کرتے, لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں قدردان ہوں. وہ ہماری ایک 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 کوشش جو ہے, وہ اللہ کہتا ہے نا میں ہر کوشش کا جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں, اور انسان کے لیے وہی سب کچھ ہے جو اس نے کوشش کی. تو اس کے آگے ہماری ایک ذرہ برابر نیکی بھی وہ جو ہے, فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو اس لیے یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں. ہاں, پرائیورٹیز کو اگر ٹائم ہوا تو ہم تھوڑا سا انٹینشن کے اوپر بات کریں گے, اگر ٹائم ہوا تو. اچھا, اس کے بعد ہم کہاں پہنچے تھے؟ ہم بات کر رہے تھے, ہم کہیں سے کہیں نکل گئے. ہاں ٹھیک ہے, ہم نے بات کی تھی کہ تلوار کے حوالے سے, کہ آپ کو جو ہے, اچھا یہ بہت پیارا شعر ہے, زور بازو آزما شکوا نہ کر صیاد پر, زور بازو آزما شکوا نہ کر صیاد سے, آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دین کے راستے میں جب ہم اقامت دین کی بات کریں گے, جب ہم نظام عدل و قسط کے قیام کی بات کریں گے, تو ہم نے یہ سارے مراحل, پہلا مرحلہ میں آپ کو بتا رہی تھی جو سورہ آل عمران میں آیا, کردار سازی, ٹھیک ہے, تزکیہ کے مراحل سے گزرنا ہے. پہلے اپنی اصلاح, ٹھیک ہے. وہ دیکھیں صحابہ کا کیا عالم تھا کہ وہ قرآن کی ایک آیت پڑھتے تھے اور اس کے اوپر سے اس اگلی آیت پہ تب تک شفٹ نہیں ہوتے تھے جب تک وہ اس کو اپنے عمل میں نہیں لے آتے تھے پوری طرح. ہاں, اس کو قائم نہ کر لیں. ہم آج کہتے ہیں کہ ہمیں 6 مہینے میں پورا جو ہے وہ ڈپلوما کروا دو, 6 مہینے کا 3 مہینے میں کروا دو ہمیں پورا, ٹھیک ہے. اور بس وہ کہتے ہیں انسٹنٹ کافی, انسٹنٹ نوڈلز, انسٹنٹ ایوری تھنگ, ٹھیک ہے, ایوری تھنگ ہمیں جلدی 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 چاہیے. لیکن صحابہ کے تب تو اس لیے سب سے پہلی چیز ہے کردار سازی, ٹھیک ہے. کردار کے اوپر کام کرنا, اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑیں, پھر اپنے اندر جو تقویٰ ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر, اور تزکیے کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ کام. اچھا, اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے نا وہ ہے اجتماعیت. دوسرا جو پوائنٹ ہے, یہ سورہ آل عمران کی شروع کی آیات ہیں. دوسرا جو ہے نا وہ اجتماعیت ہے. وہ اجتماعیت کیسے ہے؟ وہ جو آیت آتی ہے نا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو اجتماعیت ہمیں قرآن سے ملتی ہے, قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا, پھر یہ اجتماعیت ہمارے اندر آئے گی, ٹھیک ہے. اور پھر تیسرا جو لیول ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, ٹھیک ہے, دعوت الی الخیر, خیر کی دعوت. یہ 3 پوائنٹس ہیں. اچھا, اب اپنا ہم جائزہ اور اپنا محاسبہ کریں, ہم کہاں پر ہیں؟
ہم ان آیات سے گزر رہے ہیں, ابھی یہ ہماری کیفیت بنی نہیں ان آیات پہ, جہاں پہ ہم ٹھہریں, تدبر کریں اور تذکر کریں, تزکیہ کریں. جب ہم اس قابل ہو جائیں گے تو پھر ہم آگے چلیں. ہم آگے کی دوڑ میں شامل ہو جاتے اور پیچھے کو بھول جاتے. ہم کہتے ہیں لیڈر نہیں آ رہا, قیادت نہیں آ رہی, عیسیٰ علیہ السلام آ ہی نہیں رہے, ابھی تو مٹی نہیں ہموار, ابھی تو زمین ہی زرخیز نہیں ہے. اس بنجر زمین پہ اگر کوئی نبی بھی آ گیا نا, نعوذ باللہ, ہم نے اس کو بھی تانے دے دے کے جو ہم نے اس کا پتہ نہیں کیا حشر کرنا. ہاں, ایک داعیہ دین آ رہا ہے, دنیا اس کو مانتی ہے, سرحدی ہے. ایک مسلمان, میں نے تو میسیجز پڑھے ہی نہیں, میرا تو دل ہی اتنا وہ ہو رہا تھا, میں نے کہا کہ ہم گمرائے ہوئے اور پھرے ہوئے لوگ ہیں. تو اس لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کردار سازی, اپنے نفس کا تزکیہ, اپنی اصلاح, اپنے آپ سے, اپنے گھر سے. اللہ کے نبی نے جب دعوت کا کام شروع کیا تھا تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دی تھی نا دعوت. تو کیوں لے آئی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے, کیوں فوراً ایمان لے آئیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں فوراً ایمان لے آئے؟ حضرت علی, آپ کے غلام, آپ کے قریب ترین لوگ کیوں لائے تھے ایمان؟ کردار. میرا اور آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ وہ دیکھو وہ ثنا جا رہی ہے, وہ دیکھو, ٹھیک ہے. اور آپ سے لوگ خود پاس جائیں, خود آپ کے پاس آئیں, خود فون کریں, ثنا باجی مجھے یہ مسئلہ ہے, میری رہنمائی کریں, ٹھیک ہے. خود آپ کے پاس آئیں, آپ سے شیئر کریں, آپ کو بتائیں, آپ پہ ٹرسٹ کریں. میرا کردار وہ اتنا اسٹرانگ کردار ہونا چاہیے. تو کردار کا ہائیسٹ لیول اخلاق. یس, ہائیسٹ لیول اخلاق. ہم پہلے اخلاق پہ پہنچ جاتے ہیں, نہیں, کردار آپ کا کیا ہے, امپیکٹ جو ہوگا اسے اخلاق ہے. ہاں بالکل صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ, ہم نے تو ابھی اس پہ ہی نہیں کام کیا, ٹھیک ہے. پھر جماعت, ابھی تک وہ جماعت, اچھا پھر وہ جماعت جو سمینا و اطانا پر کاربند ہو, ٹھیک ہے. وہ جماعت, اللہ کے نبی کی اطاعت کیسی تھی صحابہ کے سامنے, کیسی اطاعت کرتے تھے اللہ کے نبی کی؟ کہتے تھے اور بس سمینا اطانا. ہاں ٹھیک ہے. ہم آج ہمارے پاس وہی بات ہے, ایک تو وہ اس طرح کی قیادت کا بھی فقدان ہے, پھر اوپر سے ہمارے اندر بھی سمینا و اطانا نہیں ہے. ہمیں سوری ٹو سے, ہم اگر کسی کلاس میں یا کسی اس میں ایک بندی کو بنا دیں نا, ٹھیک ہے, تو 4 لوگ پیچھے اس کے ہو جائیں گے, 3 لوگ ادھر ہو جائیں گے, 2 ادھر جائیں گے. ہم ایک چھوٹی سی کلاس کے اس کو ڈسپلن کو نہیں فالو کرتے ہم. اچھا ایک فیملی میں اگر آپ کسی کو بڑے کو سربراہ بنا دیتے ہیں, اب کیا ہے کہ نہیں, ہم اس کو نہیں فالو کرتے. تو ہم تو اپنی ذاتی زندگیوں میں سمینا و اطانا نہیں کر رہے ہیں. اگر عیسیٰ علیہ السلام آگے تو ان کو کیا ہم نے سمینا و اطانا کرنی ہے, ٹھیک ہے. اس لیے سمینا و اطانا, جو اللہ کے نبی کی حدیث ملتی ہے نا, مفہوم کیا ہے؟ اگر ایک نک کٹے حبشی کو بھی آپ کا امیر بنا دیا جائے, اس کی بھی اطاعت کرو. ایک نک کٹا حبشی. اس لیے امیر کی اطاعت بہت ضروری ہے, بہت ضروری. اور یہ جب یہ آئے گا تو ڈسپلن آئے گا, ٹھیک ہے. سورہ آل عمران کی جو آخری آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اصبروا, صبر کرو, وصابروا, مصابرت کرو, واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ, ٹھیک ہے. اور مصابرت کیا ہوتی ہے؟ ڈسپلنڈ اپروچ کے ساتھ. آج ہماری دیکھ لیں, آپ کہیں چلے جائیں, لائن پہ کھڑا ہونا پڑ جائے خدا نخواستہ, پھر آپ دیکھیں آپ روڈ پہ جائیں تو 3 لائنوں کے بجائے 6 لائنیں گاڑیوں کی بنا لیتے ہیں ہم. گروسری میں چلے جائیں تو 1 کے بجائے 4 لائنیں ہم بنا لیتے ہیں. نظم ہی نہیں ہے, ڈسپلن. تو اللہ کے نبی کی جب ہم سیرت پڑھیں گے تو میں نے اور آپ نے, اس میں میں بھی شامل ہوں, ٹھیک ہے نا, میں آپ میں سے کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہی, میں بھی اس میں شامل ہوں, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اپنا میں بتا دوں نا, کردار سازی کرنی ہے نا, اپنا محاسبہ اور اپنا ہم نے جائزہ لینا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں آگے. یہ آیت ہم نے کر لی ہے, اور اچھا یہ بھی بہت اہم جو ہے وہ سلائیڈ ہے کہ آج ہم کس دور میں ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم نے ویسے کافی بات اس پہ کر ہی لی ہے ابھی, ہے نا, کہ ہم کس دور میں اور ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا یہاں پہ تھوڑی سی ایک اور چیز میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جو ایک اور جو موٹیویشن کا پوائنٹ ہے وہ یہ بھی ہے. اللہ کے نبی کا ہم پہلے سلائیڈ کے پوائنٹس کو دیکھ لیتے ہیں, پھر ہم آگے چلتے ہیں.
کہ آج پوری انسانیت کیا ہے؟ بحران ہے، اضطراب ہے، بدگمانی ہے، کھچاؤ ہے، کشمکش کا شکار ہے. آپ دیکھیں بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ترقی کر لی ہے، عقلی، سیاسی، اخلاقی، تہذیبی، لیکن اخلاقی شعور اور روحانی قدریں زوال پذیر ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں دولت بڑھ رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ بھوک، ننگ، مفلسی، اور آپ دیکھیں کہ یہ جو محرومی کے عذاب ہیں اس سے بھی مخلوق گزر رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں ظلم و تشدد کے جو ناپاک حربے ہیں وہ انسانیت کے لیے خلاف آزمائے جا رہے ہیں. سو کالڈ مہذب کنٹریز، سو کالڈ جو کہتے تھے نا پیس کے جو وہ ہیں اور ہیومینٹی کو ہم جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، آج ان کا صفاک چہرہ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس نے ناقابل حد تک جو وہ ترقی کر لی ہے لیکن دنیا جو وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے. اس کی بہت پیاری میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، اس میں بک میں ہے اور جب میں نے پڑھی مجھے بہت اچھی لگی. وہ یہ کہ دیکھیں آپ بالکل اس کو ایسے ایزیوم کریں کہ جیسے ہم نا ایک قافلہ ہے، ایک تجارتی قافلہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ٹریول کر رہا ہے اور وہ ٹریول کرتے کرتے وہ ایک پہاڑ پر پہنچتا ہے اور اس پہاڑ کی پیک پر ٹاپ ہے. آپ لوگوں نے کبھی یہ شمالی ایریاز میں آپ جائیں تو وہ بابو سر ٹاپ اور یہ جو آپ نے دیکھی ہوں گی اور پتہ نہیں اور بھی بڑی خوبصورت جگہ ہوتی ہے. پہاڑ کی ٹاپ پر اس نے اپنے خیمے جو ہیں وہ لگا دیے، بڑے خوبصورت لش بش کرتے ہوئے خیمے ہیں. ہم اب ایزیوم کریں کہ ہم بھی اسی سینیریو میں ہیں. پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کھا پی رہے ہیں، کھانے پینے میں مشغول ہیں، موج مستی ہے، شراب اور رقص اور موسیقی اور اولمپکس اور جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے. ٹھیک ہے، فلائی ایوارڈز، یہ ایوارڈ سب کچھ ہو رہا ہے اور بڑا جناب وہ جو ہے خوش ہیں. اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جانور اور سواریاں بھی بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس مال، تجارتی اسباب بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے وہ تھیلیاں ہیں، روپے اور پیسوں کی تھیلیاں بھری ہوئی ہیں. اچھا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اسلحہ بھی بہت ہے، بہت جدید چمکدار اسلحہ ہے اور وہ ان کی سیکیورٹی بھی بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے، وہ جو سپر پاور ہیں وہ. ٹھیک ہے. اور لیکن یہ ان کو نہیں خیال ہو رہا کہ جس ٹاپ پر اس پوری چمک دمک کے ساتھ وہ یہاں پر ہیں، اس پہاڑ کے سینے میں این چند فٹ کے فاصلے پر ان کے قالینوں اور ان کی جو مسندیں ہیں، ان کے جو بستر ہیں، ان کے نیچے ایک لاوا کھول رہا ہے، ایک خطرناک، ایک ہولناک لاوا کھول رہا ہے. اور تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے کہ وہ لاوا جو ہے وہ امڑ آئے گا اور سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا. آپ دیکھیں آج ہمارا جو تمدن کا قافلہ ہے وہ کچھ ایسا ہی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ٹاپ پیک پر ہیں، ٹیکنالوجی کی پیک پر ہیں ہم، لیکن اس پہاڑ کے سینے میں بحران کا لاوا کھول رہا ہے اور وہ لاوا کسی بھی وقت امڑ آئے گا اور سب کچھ بہا کے لے جائے گا. تو بالکل یہی مثال ہے میری اور آپ کی. اور دیکھیں اس کے اندر پھر جو ہمارے لیے ہدایت کا جو روشنی کا جو نور ہے وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وہ ایک انسان پوری دنیا کو ہلا کر چلا گیا اور ہم 2 ارب ہونے کے باوجود ہم خود ہل رہے ہیں لیکن ہم ہلا کچھ نہیں رہے ہیں نا. تو میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے نبی جس دور میں آئے تھے، ظلم و بربری، وہ کوئی آسان دور نہیں تھا. بت پرستی عام تھی، ہم پڑھیں گے بھی انشاءاللہ اگلے ماڈیول میں. شرک ہے اور ظلم و بربری، ہر بڑی مچھلی جو ہے وہ چھوٹی مچھلی کو کھانا اپنا فرض سمجھتی تھی. بدکاریاں عام ہیں، سب کچھ عام ہے. اللہ کے نبی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ میں کیا کروں. ٹھیک ہے، یا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے شکوے نہیں کیے، حضرت ابو بکر کے پاس جا کے شکوے نہیں کیے. ٹھیک ہے، حضرت ابو طالب سے نہیں کیے، حضرت خدیجہ سے نہیں کیے، کوئی شکوہ شکایت نہیں تھی. عمل، ایک ویژن سامنے رکھا اور عمل کیا. پھر آپ دیکھیں کہ وہ پھر تاریکیاں جھٹی کہ نہیں جھٹی. ٹھیک ہے، نور آیا کہ نہیں آیا. تو میں نے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اتنی ساری جو نعمتیں دینی ہیں. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایمان کی نعمت ہے. ٹھیک ہے، میں بول رہی ہوں، زبان، ٹھیک ہے، مجھے عقل دی، شعور دیا، علم دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دی، میں چل پھر رہی ہوں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں. آپ یہ دیکھیں یہاں بیٹھ کر اپنا انالیسس کریں، میں یہ نعمتیں کس حد تک اللہ کے نبی کے مشن میں لگا رہی ہوں. ٹھیک ہے، میں ان نعمتوں کو کہیں ضائع تو نہیں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے، میں ان نعمتوں کو
جائز جو ان کی سمت ہے اس میں لگا رہی ہوں کہ نہیں لگا رہی. تو سیرت کو ہم اس لیے بھی پڑھیں گے کہ ہم اپنی تمام انرجیز کو ان نعمتوں کو جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگائیں, کیونکہ میں اور آپ روز قیامت یہ تو کہنے والے بن جائیں نا کہ یا اللہ ہم نے چلے بالکل رائی کے دانے کے برابر کیا تھا, لیکن یا اللہ ہم نے کوشش تو کی تھی, یا اللہ کوشش کی تھی. دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ سب نے سنا ہے نا, کہ جب ان کو الاؤ میں ڈالنے لگے, بہت بڑا الاؤ تھا, اتنا بڑا الاؤ تھا, لوگ کیا کر رہے تھے, لوگ اس الاؤ میں آ کے پتھر ڈال رہے ہیں, مطلب اس کا ایندھن ڈال رہے ہیں, اس کو اور بھڑکا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی چڑیا, اس کے بارے میں ملتا ہے, اس نے اپنی چونچ میں پانی لیا اور اس میں ڈالا, تو اس کے ساتھ کی جو مخلوق تھی اس نے اس سے پوچھا تمہارے اس قطرے ایک قطرے سے کیا ہو جائے گا. اس نے کہا کہ روز قیامت میں یہ تو کہہ سکوں گی کہ میں اس آگ کو بجھانے والی تھی, میں اس آگ کو بھڑکانے والی نہیں تھی. میں نے اللہ کا حصے کا کام زمین پر کیا. تو میں اور آپ یہ تو کہہ سکیں گے نا, میرے اور آپ کی وجہ سے اگر کوئی ایک شخص بھی اگر وہ دین پر آ جاتا ہے, اس کو ہدایت مل جاتی ہے, میں آپ یہ تو کہہ سکیں گے ہم وہ چڑیا ہی صحیح, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے تاکہ آج اب جو ہم جس فتنوں میں ہیں نا, اس فتنوں کے دور میں جو ہماری یہ جو فتنوں کی آگ لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ایتھیزم کا فتنہ ہے, ایگنوسٹسم کا فتنہ ہے, بے حیائی کا فتنہ ہے, سود کا فتنہ ہے, خدا فراموشی کا فتنہ ہے, میں اور آپ کم سے کم اس فتنے کو, اس میں پھونکے مارنے والے تو بن جائیں نا بھائی. اگر ہم اس کو اور کچھ نہیں کر سکتے, ہم پھونکے تو مارنے والے بن جائیں, ہم اس کا ایندھن تو نہ بنیں. تو اس لیے ہم سیرہ کو اس لیے بھی پڑھیں گے کہ ہم اپنا جو ہے وہ انالیسس کر سکیں. اور آپ لوگ کی بریک ہوتی ہے 11 بجے, ٹھیک ہے, بس اس کو ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں, یہیں تک ہمارا وہ ہے. اور کوشچن ہے کوئی اس سے متعلق تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, ورنہ پھر ابھی ہم اس کو وہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.